اگر کسی نے حیض کی حالت میں عورت نے مدینہ پاک سے نیت نہیں کی، لیکن اس کے بعد ابھی 10 دن کی مدت باقی ہے، اس کے لیے بہتر حال یہ ہے کہ جب وہ پاک ہو جائے غسل کر کے طائف سے جا کے احرام باندھے۔ اب مدینہ کا احرام تو نہیں باندھ سکتی۔ ایک آدمی نے اونٹ کا گوشت کھایا، طواف کیا صفا، تو اونٹ کا گوشت حلال ہے، کھایا تو کیا ہو گیا؟ وہ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت اگر کھاؤ تو وضو کرو، کیونکہ اس کے اندر امام صاحب فرماتے ہیں کہ لفظ وضو ہے حدیث میں، لیکن لغوی وضو ہے، کلی کر لو بس۔ کہتے ہیں جی کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک بڑے استاذ تھے جو حدیث، فقہ اور ہدایت دیگر کتابوں کے شارح بھی ہیں، حضرت مولانا مفتی جمیل احمد سکردوی، ان کا آج انتقال ہوا، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ آج کل قحط الرجال ہے، علماء جا رہے ہیں، اور یہ بھی علامات قیامت ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ علم اٹھے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، علم؟ فرمایا کہ بقبض العلماء، جب علماء فوت ہو جائیں گے تو علم خود بخود چلا جائے گا۔ پھر بعد میں آنے والے وہ ہوں گے ضلوا فاضلوا، جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ جو مسلمان مرد یا عورت خودکشی کرتے ہیں بالکل دعا کریں، وہ کافر تو نہیں ہے نا، گناہ گار ہیں، انہوں نے واقعی بڑا گناہ کیا ہے، لیکن دعا کریں مغفرت کی، جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں، وہاں جو ذبح خانے ہیں، مشینوں پر جو ذبح ہوتے ہیں، ان میں میری نوکری ہے۔ نوکری کا کیا ہے؟ نوکری تو آپ اپنی تنخواہ لیتے ہیں، آپ کو کیا ذبح سے؟ لیکن کوشش کریں کہ ایسے اداروں سے بچے کو دوسری جگہ ڈھونڈتے رہیں۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں ایک عورت فوت ہوئی تو مولوی نے کہا کہ ایک دن کے بعد دفنائیں گے، چونکہ 55 گھنٹوں کے بعد، وہ کہتے ہیں ایک حدیث ہے، ہم نے تو حدیث نہیں پڑھی، انہوں نے پڑھی ہوگی، کیونکہ آج کل حدیث پڑھنے والے اور سمجھنے والے زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے پڑھی ہوگی۔ ہم نے تو یہی حدیث پڑھی ہے کہ مرنے کے بعد فوراً دفن کرو، اس کے دفن کے اندر تاخیر کرنا ناجائز ہے۔ ایک لڑکا جوان دریا میں ڈوب کے فوت ہو گیا، لاش بھی نہیں ملی، تو جنازہ کیا پڑھیں گے؟ بس دعا کرو مغفرت کی۔ جب میت ہی نہیں ہے تو جنازہ کس پہ پڑھیں گے؟ لڑکا اپنے والد کی مرضی کے خلاف کورٹ میں جا کے شادی کر، ہاں جی کر سکتا ہے، لیکن والد کی نافرمانی جو ہے انجام اچھا نہیں ہوتا۔ وہ تو لڑکی کے لیے ہے کہ والد کے مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لڑکا تو کر سکتا ہے، لیکن انجام جو ہے نا، والدین کا منشا نہ ہو تو انجام ٹھیک نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ آپ کی تفسیر مکی مولانا امداد اللہ صاحب نے جمع کی ہے، ترتیب دی ہے، کیوں نام نہ لکھا ہوا ہو؟ آپ صرف ایک نام پڑھ لیتے ہیں، باقی تفسیر آپ نہیں پڑھتے پوری۔ بھئی اس شخص نے چھاپا ہے، چھپوایا ہے، لکھا ہے، ترتیب دی ہے، کمپوزنگ کی ہے، پریس کو دیا ہے، تو ترتیب اس کے لکھا ہوا ہے، اس پر کہ ترتیب اور تصحیح کرنے والا کون ہے؟ موٹر سائیکل بکنگ پر پرافٹ دیتی ہے نے 38,000 کا موٹر سائیکل ایک مہینے کا میں پتہ نہیں کتنے میں دیتی، وہ ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے چونکہ پیشگی بکنگ کرا دی، پیسے دے دیے، تو ٹھیک ہے۔ میری بیوی کو بریسٹ کینسر ہے، دوائی لی ہے، بہرحال بریسٹ کینسر کا اللہ معاف کرے، ابتدائی سٹیج پہ تو علاج ہو جاتا ہے، بعد میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے قرآن کی جو آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، وہ کسی فیس بک یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس پہ 10 میں دیکھ لیں۔ سفر میں 2 نمازیں پڑھنا جائز ہے،
فرق اتنا ہے کہ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ اپنے اپنے وقت میں پڑھو، ظہر کو لیٹ کر دو آخر وقت میں پڑھو، عصر کو اول وقت میں پڑھو، تو دونوں جمع بھی ہو گئی اور رہی بھی اپنے وقت میں، چونکہ قرآن ہے کہ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا۔ باقی اماں فرماتے ہیں کہ جمع ہو سکتی ہے، ہر وقت ہو سکتی ہے۔ میں نے عمرے کے سارے اعمال کی، رات کا وقت تھا، نائی کی دکان تلاش کی، نہیں بن سکی، ایک آدمی نے حل کرایا ہوا تھا، اس نے ہمارے تھوڑے سے بال کاٹ دیے اور کہا کہ صبح کٹوا لینا، تو میں نے صبح کٹوا دیے، ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اللہ قبول کرے۔ عمرہ مسجد عائشہ سے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ بہرحال جتنے دن وقفہ کریں عمرے میں اچھی بات، تاکہ کچھ بال تو نکل آئے نا، ورنہ روز بھی عمرہ ہو سکتا ہے لیکن سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ میری والدہ نے عمرے کے بعد احرام کھول دیا، بعد میں بال کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ عورت کا کون سا احرام ہے؟ جو رومال باندھتی ہے اس کو احرام تو نہیں ہے، وہ تو خود باندھتی ہے، شریعت کا تو کوئی حکم نہیں، کھول دیا تو کھول دیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر پر جنات نے حملہ کیا ہوا ہے، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، گھر میں آگ جلتا تھا، چھوٹے بچوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈالتے ہیں۔ بہرحال گزارش یہ، ایک تو میرا بھائی سارے گھر والے بیٹھ کے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو اور سامنے پانی کا کوئی بڑا ٹسل رکھ لو، اس پہ دم بھی کرتے رہو، جب پڑھ لو تو وہی پانی سب کو پلاؤ بھی اور گھر میں بھی ڈالو اور سب کے اوپر بھی ڈالو۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ روزانہ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ممکن نہ بھی ہو نا تو کیسٹ پہ ٹیپ ریکارڈ میں سورۃ البقرہ لگا دو، 24 گھنٹے گھر میں چلتی رہے، کبھی اس کمرے میں کبھی اس کمرے میں کبھی اس، انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا۔ ناخن کے برابر ناپاکی کی علامت ظاہر ہوئی، ایک دن تک کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، میں نے مدینہ میقات پہ غسل کر کے احرام باندھ کے نیت کر کے مکے آ گئی، تو پھر علامت ظاہر ہوئی، پھر آدھے دن بعد میں نے دوبارہ غسل کر کے کپڑے بدلے، عمرہ مکمل کر چکی۔ بہرحال یہ علامت جو ہے نا میری بیٹی، آپ کے یہ حیض کے دن ہیں یا نہیں ہیں، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، یہ پھر بیماری کی وجہ سے یا گولیاں کھانے کی وجہ سے۔ اہل سنت والجماعت کے مدرسے میں قرآن پڑھاتا ہوں، ارد گرد شیعہ ہیں، وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، میں بچوں کو قرآن اپنے طریقے کے مطابق پڑھاؤں گا، کلمے بھی سکھاؤں گا، خوشی ٹھیک ہے پڑھایا کریں بس، اور لمبی چوڑی بحث کیا ہے؟ جب ایک آدمی آتا ہے کہتے میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ، چاہے ہندو بھی ہو تم پڑھاؤ اس کو تاکہ وہ مسلمان ہو جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں جو سجدے اپنی زبان میں نیت کر سکتا ہے، اپنی زبان میں نیت کر، اللہ اکبر، بس اور کیا نیت کرنی ہے۔ زندہ کے لیے عمرہ یا طواف نہیں ہوتا۔ نائرہ، پتہ نہیں کیا نائرہ کا کیا مطلب ہے، مجھے کسی لڑکی کا نام ہے، آج کل لوگ نئے نام رکھنے کے عادی بن گئے ہیں نا، کیا کریں، ورنہ نائرہ ہم نے یہ نام کبھی سنا ہی نہیں، پتہ نہیں نائرہ کا اصل آگ سے ہے، نار سے ہے، کس سے، اللہ عالم۔ رزق کی وسعت کے لیے عالم نے بتایا کہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، تو یا رب موسیٰ اللہ کو پکارا ہے نا، یا رب کلیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، کوئی آگے قرآن کی آیت ہے، مانگ اللہ سے رہا ہے۔ اگر دم واجب ہو جائے، رقم نہیں جمع کرانی ہوتی، جانور خرید کے ذبح کرنا ہوتا ہے، اور جانور کی مختلف قیمت ہوتی ہے، کبھی سستا کبھی مہنگا۔ اصل یہاں پہلے ہوتی ہے لیکن حنفی علماء کا فتویٰ یہ حرم کی نماز نہ چھوڑیں، بالکل جماعت کے ساتھ ادا کریں۔
دوران طواف نظر نیچے رکھیں، کعبے کی طرف نہ دیکھیں۔ دوران سفر احرام کی حالت میں نیند آ جائے کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا؟ اگر صفا مروہ میں وضو نہ ہو جاتی ہے۔ واجب عمرہ کسی فوت شدہ آدمی کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ اگر عمرہ کے طواف اور صفا کر لی، ابھی بال نہیں کٹائے، اسی وقت ہم ایک اور طواف کر لیں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہی ہے پہلے عمرہ مکمل کریں۔ نفلی طواف ہو یا فرضی طواف ہو، چکر ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ میری بہن 2 سال سے اپنے خاوند سے علیحدہ بھائی کے گھر میں ہے، اب عدالت سے اس نے خلو لی ہے تو خلو لینے کا اسے حق ہے، باقی اللہ عالم عدالت نے اسلام کے مطابق فیصلہ کیا ہے، کوئی اور قانون ہے۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ میرا بیٹا قرآن پڑھے، اللہ اس کو حافظ بنائے۔ جتنے بچے دین پڑھیں اللہ سب کو عالم بنائے۔ حرم میں عورتیں مردوں کے آگے پیچھے جماعت کریں، بہتر ہے عورتیں مردوں کے آگے نماز نہ پڑھیں۔ نماز جنازہ کی جگہ الگ بنی ہوئی، آگے پیچھے کا کوئی سوال نہیں۔ بہرحال ایک آدمی نے گناہ کیا، اس کو پکڑا گیا، اس نے کہا اگر میں دوبارہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق، شادی تو اس کی 3 ہی، طلاق کس کو دی؟ ہاں ایک مسئلہ ہے فقیہوں کا کہ جب شادی کرے گا طلاق ہو جائے گی، لیکن بہرحال اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ اس کی نہ بیوی تھی نہ نکاح تھا، تو طلاق کس کو دینا؟ لغو بات ہے، کفارہ ادا کریں۔ مینا عرفات میں جو مسافر ہیں وہ 2 رکعت پڑھیں گے، مکے کے مقیم پوری پڑھیں گے۔ مرد اپنی کمر اور ٹانگوں سے بال کاٹ سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، کاٹ دے، کیا ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کاٹنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اور زیادہ کانٹوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ جو ہے رہنے دو ان کو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ عورتیں تو چلو اپنے حسن بنانے کے لیے بیچاری صفائی شفائی کرتی ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ میری نے دوسری شادی کی، پہلی بیوی نے تنسیخ نکاح کر لیا ہے، اب واپس آنا چاہتی، دوبارہ نکاح کر لو، واپس آنا چاہتی ہے تو اللہ مجھے حج اور عمرہ نصیب کرے، آمین۔ اللہ جن کی بھی تمنا ہے سب کو نصیب کرے۔ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کے قریب کچھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، مسجد کے امام کے پاس سکھ برادری کا ایک بچہ آیا کہ اس کو دم کر دیں، ان نے اس کو مسجد میں نہیں آنے، کیوں نہیں آنے دیا؟ حضور کے زمانے میں جو عیسائی آئے تھے تو مسجد میں ہی حضور نے فرمایا قیام کرو، کیوں نہیں آنے دیا؟ یہی تو تعصب ہے جو لوگوں کو مسلمان نہیں ہونے دیتا۔ میرے شوہر ملک میں باہر ہوتے ہیں، ان کی یاد اور ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ کوئی ٹال بٹول کر دیتے ہیں، بتائیں کہ میں کیا کروں؟ اس کو کہیں گے یا میرے حقوق ادا کرو یا مجھے طلاق دو۔ جن نے بھی دعا کے لیے کہا اللہ سب کی حاجات پوری کرے۔ بہرحال مرد عورت طواف میں اکٹھے ہوتے ہیں، حجر اسود پر بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنی طرف سے بچنے کی کوشش کرو، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم عرب امارات ایک مشترک روم پکڑتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں، لیکن کام دوسری جگہ میں کرتے ہیں۔ ہفتے میں ایک دن جمعہ کو روم میں آتے ہیں۔ کیا ہم لوگ سفر کا نماز کرتے ہیں جہاں کام کریں؟ اگر جہاں کام کرتے ہو وہاں سفر جو ہے 78 کلومیٹر ہے تو پھر سفر ہے۔ ہم عرب امارات سے حملے میں آتے ہیں تو وہ لوگ سفر میں 2 یا 3 نماز اکٹھی کرتے، کوئی حالت نہیں، پڑھ لیا کریں، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ میری بہن نے احرام کی حالت میں حجر اسود پہ ہاتھ لگا کے منہ پہ پھیر دیا، کوئی بات نہیں، پرفیوم لگا کے نماز ہو جاتی ہے۔ دم کی جگہ روزے نہیں رکھ سکتے، وہ حج کی بکری کے روزے ہوتے ہیں، اس میں نہیں ہوتے۔ دوران صفا کسی نے ویل چیئر میرے پاؤں میں ماری، معمولی زخم آ گیا، خون، کوئی دم نہیں،
خون بھی تمہارا نکلا ہے، سزا بھی تمہیں ملے کہ دم ادا کرو۔ میری نانی اماں فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ عمرے میں جو لوگ آئے وہ نماز قصر پڑھیں گے۔ احرام کے دوران آنکھ پر ہاتھ لگا، پلکوں کا بال نظر آئے، کوئی بات نہیں ہے۔ میرے والد کی عمر 74 سال ہے، ان کے دل کے بال خراب ہیں، اوپن ہارٹ کا کہا ہے، دوائی سے کام نہیں ہوگا، بہرحال ایڈمٹ کرا دیں اور اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ آپریشن سے 6 گھنٹے پہلے بخار ہو گیا، جس کی آپریشن منسوخ ہو گیا، اب والد صاحب ٹھیک ہیں، پر یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ڈاکٹر کہتے ان سے پوچھیں۔ میرے بڑے بھائی آرمی بریگیڈیئر ہے، جنرل کی پوسٹ کے لیے رزلٹ ہے، اللہ ان کو کامیاب فرمائے۔ جب اتنا بڑا عہدے کا آدمی آپ کا اس سے کہیں وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے آپ کے والد کو۔ دمام سے جدے آتا ہوں کام کے لیے، عمرے کی نیت ہوتی ہے کام کرنے کا، پھر آپ جدے سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، چونکہ آپ آتے تو جدہ ہیں نا، مکے تو نہیں آتے۔ جدے کام سے آتے ہیں، کوئی کام سے آتے ہیں، بس جدے سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جدے سے احرام باندھ، چونکہ جب آدمی کا پہلا سفر جدہ ہے تو دم نہیں پڑتا۔ ایک عورت اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچی، اس کے ماہواری کے دن شروع ہو گئے، عمرے کی نیت نہیں کی، جدہ پہنچ گئی، والدین کے ساتھ حرم پاک میں بھی آ گئی، پاک ہونے کے بعد بہرحال دم پڑ گیا، ناپاک مسجد میں کیسے آ گئی اندر؟ 2000 ریال سعودی جرمانہ کرتے ہیں، میں نے سنا ہے معاف ہو گیا ہے۔ میری والدہ نے منت مانگی تھی کہ میں پر جاؤں گی، مسجد عائشہ سے عمرہ کروں گی، یہاں آئی مسجد عائشہ سے عمرہ کیے بغیر چلے گی، کوئی بات نہیں، پھر اللہ توفیق دے گا، پھر آئے گی، کر لے گی۔ ایک عورت نے 4-5 عمرے کی، ہر بار بالوں کو درمیان سے ایک لٹ کاٹی ہے، پورے بال نہیں کاٹے، بالکل دم ہے، عورت پورے بال پیچھے لے جائے اور آخر میں جو ہے ان کے سارے سرے کاٹے۔ ایک جوان بچی کو رات کو برے وسوسے سے آتے ہیں، آیت الکرسی اور آخری 2 سورتیں قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس پڑھ کے بدن پہ دم کریں۔ آپ نے جو دعا بتائی تھی نماز پڑھنی ہے 4 رکعت، جس کے لیے بھی پڑھیں، جس مشکل کے لیے پڑھیں۔ جو عورت عدت میں ہے وہ کسی مرد کے سامنے نہیں آ سکتی، گھر میں بیٹھی رہے، گھر میں اس کو بھائی ماں باپ مل سکتے ہیں۔ حالت حیض کی حالت میں عورت کوئی مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے، صرف اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، کلمہ پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ اور حمد قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں تو سفید کپڑا ہو یا کالا کپڑا ہو، کوئی ضروری نہیں۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا آتے ہوئے رک کر ہاتھ اٹھا کے دعا، ہاں بالکل جائز ہے، حضور نے خود دعا کی ہے صفا پہ کھڑے ہو کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ مقام ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ شکر ہے آپریشن ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہمارے ایک یعنی دوست بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، شیخ عبد المالک صاحب مسجد خیاط میں، ان کو بھی شوگر کا آج کل زبردست اٹیک ہے اور کوئی زخم بھی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ والد کو خارج حج پہ آنا ہے، بالکل اللہ نصیب کرے۔ مسجد حرام مدینہ میں مسجد کے باہر گھوم سکتی ہے، اندر نہیں آ سکتی۔ اگر موبائل پر بغیر وضو کے تلاوت کریں وہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں قرآن خوانی کرتے ہیں قاری لوگ، پیسے لیتے ہیں، یہ کاروبار ہے، دین نہیں ہے، بدعت ہے۔ سرکاری ملازم جی پی فنڈ نہ وہ بالکل لے سکتا ہے، اس کا حق ہے۔ نیک رشتے کے لیے آپ سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ پتہ نہیں امیر جیش کون ہے، مجھے پتہ نہیں، بہرحال اگر ان کا حق ہے تو اللہ ان کی مدد کرے۔ کچھ لوگ جو ہیں اسماعیلی مشینری سے تویز لینے کو بالکل ناجائز ہے، وہ تو بدترین شیعہ ہیں اسماعیلی۔ اگر عورت کی عید 2-3 میں خون گولیوں کی مدد سے بند کر دیں، خون آنا بند ہو جائے،
غسل کر کے پاک ہو جائے، نہیں، جتنی اس کی عادت ہے اب وہ پوری کرنی پڑے گی، اب بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یا تو پہلے گولیاں کھاتی حیض نہ آتا۔ مکے میں پاکستانی مزدور جو ہے عمرہ والوں کے مسجد عائشہ جلانا جاتا ہے، احرام نہیں باندھتا، عمرہ نہیں کرتا، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں۔ دو بھائی اکٹھے آ کے طواف کیا، صفا کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ حلق کیا، بالکل جائز ہے۔ ایک بوڑھی عورت پاکستان سے عمرے کرنے کے بعد برقی زینے سے گری، ہڈی ٹوٹ گئی، ہسپتال میں آپریشن ہوا، اس کے ساتھ والے مدینہ شریف چلے گئے، بہرحال اسے عمرہ تو کر لیا، صرف بال کاٹ لے۔ بوڑھی عورت ٹھیک ہو گئی ہے، واقعہ سے چلتی ہے، زیارت کے مدینہ شریف لے جائے، اگر جا سکتی ہو جائے، واپسی پہ عمرہ نہ کرے، وہ بیچاری جب واقعہ پہ چل رہی ہے کیا عمرہ کرے گی؟ طائف میں احرام جو ہے راستے میں میقات ہے، میقات سے باندھنا چاہیے۔ میں نے آپ کے درس کو اب باقاعدہ جمعہ کے بیان میں بھی شروع کیا ہے، 5 مہینے ہو گئے، اللہ کامیاب فرمائے۔ بہرحال جو کچھ اللہ نے توفیق دی ہو گیا، آپ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ میرے ایک رشتہ دار کو فالج ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا میڈیکل کالج میں جانا چاہتا ہے، نمبر ٹھیک ہے، داخلہ ہو جائے گا، وظیفے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر نمبر نہ ہوں تو وظیفہ پڑھنے سے نمبر تو نہیں بڑھ جائیں گے۔ بہرحال کوشش کرو، رب زدنی علما پڑھا کرو۔ مالی مشکلات ہیں تو استغفار زیادہ کریں۔ ہمارا ایک ساتھی گم ہو گیا ہے، سورۃ وضحیٰ پڑھ کے دعا کرو اور تلاش بھی کرو۔ اگر جوتا گم ہو جائے لوگوں کا نہ اٹھاؤ، اپنے کو خود باندھ کے کپڑا ساتھ رکھو۔ بہرحال جو لوگ باہر صفیں بنا لیتے ہیں، اگر ان کو اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کا قرآن میں دل نہیں لگتا، 8 بار حفظ کیے مدرسے سے چھپ جاتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ حافظ بنے۔ اس کا پہلے کسی قابل استاد سے نفسیاتی تجزیہ کراؤ، ورنہ اس کو جبر نہ کرو۔ عمرے پہ مکہ، ہمارا گروہ مکے کی زیارت پر جا رہا ہے۔ بہرحال اگر آپ چاہیں تو عرفات سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ اولاد کے رشتے نہیں ہو رہا ہے، سورۃ الرحمن پڑھ کے سارے گھر والے دعائیں کرو۔ جو کے دانے جو کبوتر کے چوک سے اٹھاتے ہیں بالکل ناجائز ہے۔ بعض لوگ جوتوں سمیت مسجد میں آتے ہیں، اگر جوتے پاک ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی فرض ادا کر رہا ہے، تشہد میں اتحیات کے علاوہ سورۃ الفاتحہ اور آیتیں پڑھی ہیں تو پھر سجدہ صاف کرے۔ میری گھر والی مدینہ منورہ سے بغیر احرام کے مکے آئی ہے، کیونکہ ولادت کے 7 دن بعد آنا ہوا تھا، تو ٹھیک کیا اس نے، کوئی حرج نہیں۔ 4 مہینے ہو اگر پاک ہو گئی ہے تو مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتی ہے۔ بیٹے کا نام حیدر رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ میرے کزن کی منگنی ہوئی ہے تو وہ سسرال میں جا کے یعنی اپنی بیوی تو نہیں ہے نا، اس کی تو منگنی ہے، نکاح تو نہیں ہے، منگنی کے بعد تو ملنا ناجائز ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے، وہ لیکن نماز پڑھانے والے شرک اور بدعات کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ ہمارے بھائی مولانا قاری ولی اللہ کی پیشی ہے، اللہ تعالی حق والوں کی اور مظلوموں کی مدد فرمائے۔ مفتی حارث مرزا کی امریکہ میں وفات ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، طواف کے بعد، واجب طواف مغرب کے بعد پڑھیں۔
ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی اللہ ہی مدد فرمائے، بندے کچھ نہیں کرتے، یہ تو سب باتیں کرتے ہیں، وہ مظلوم ہے، اللہ اس کی مدد کرے، بیچاری امتحان میں آ گئی ہے۔ جدے سے بھی عمرہ ہو سکتا ہے۔ میرا بیٹا دبئی میں ہے، کمپنی میں پیسے پھنس گئے ہیں، تو بہرحال وہ یہی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، زیادہ سے زیادہ پڑھے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ نماز جنازہ کا سلام ایک بھی حدیث میں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ 2 کریں، کیونکہ نماز جو ہے وہ ایک سلام سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن فرض نماز میں 2 سلام ہیں، اس لیے امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ 2 سلام کریں۔ 32 سال پہلے یہاں مکہ مدینہ میں پیدا ہوئی، حج کو آئے تھے، آپ کا نام معلم نے رکھا ہے جویریہ، ٹھیک ہے، جویریہ حضور کی بیوی کا نام، بڑا اچھا نام ہے۔ اللہ آپ کو حرمین الشریفین نصیب فرمائیں، اللہ آپ کے آسمان، باقی آپ کا نام بہت اچھا ہے، حضور کی بیوی کا نام بی بی جویریہ۔ نماز کے لیے جگہ نہیں روکنی چاہیے، اجتباء صرف طواف میں ہوگا، صفا مروہ میں نہیں ہوگا، یعنی کندھا نکالنا جو ہے وہ طواف میں ہے، صفا میں کندھا نہیں نکالنا۔ کچھ خالی گھر ہوتے ہیں، کمروں میں تلاوت لگی رہتی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کے فرشتے تو ہر جگہ ہیں۔ میری عدت کا دوسرا مہینہ ہے، میرے مرحوم شوہر کے بہن بھائیوں والدہ نے میری بیٹیوں کو ہمارے حق سے محروم کرنے کے لیے جھوٹے الزامات لگائے، اللہ آپ کی بیٹیوں کی مدد کرے، اور ان ظالموں کو جن نے جھوٹے الزام لگا کے جائیداد ہڑپ کرنے کی کوشش کی، ان سے اللہ خود بدلا لیں۔ طواف کے 8ویں پہ ختم کریں گے، استلام پہ۔ اما المبیت بمنی فی ایام التشریق سنہ اذا کان معذورا لم یبت بمنی فلا حرج علیہ انشاءاللہ۔ سنت کے مطابق نکاح کا طریقہ یہی ہے کہ عورت کا ولی ہو، وہ لڑکا ہو، اور کوئی عالم خطبہ پڑھ کے 2 گواہوں کے سامنے ان کا ایجاب و قبول کرائے، حق المہر مقرر کرے، وہ نکاح ہو گیا۔ تنسیخ نکاح کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کے لیے نہیں، تنسیخ نکاح سے حلالہ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر بعد دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ حلالہ ہوتا ہے جب خامد نے 3 طلاقیں دی۔ ہم نے صفا مروہ کے 6 چکر دیے، 2 رکعت پڑھی، پھر یاد آیا، پھر 7واں چکر لگا دیا تو ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ بہرحال میں نے یہی کہا تھا کہ مولویوں سے لڑکیوں کو تعلیم نہ دیں، کہتے سب مولوی تو ایک جیسے نہیں ہوتے، سب لڑکیاں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن خطرہ تو ہے نا، تو لڑکی لڑکیوں سے پڑھے، مردوں سے کیوں پڑھے؟ بیٹے پر والدین کے حقوق یہ ہیں کہ تمہارا مال، تمہارا سب کچھ والدین کا ہے، انت ومالک لابیک، ہر حال میں ان کی فرما برداری کرے، صرف ایسے کام میں جو شریعت کے خلاف والدین کہیں تو وہ بات نہ مانیں۔ والدین کہیں کہ داڑھی منڈالو، وہ نہیں ماننی چاہیے۔ والدین کہیں کہ نماز نہ پڑھا کرو، وہ نہیں ماننی چاہیے۔ حلقت راسی فی الحج فی البیت فی الشرائع خارج الحد الحرم لازم الحلق فی الحرم واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا، من کل ضیق مخرجا، ومن کل بلاء عافیہ،
اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فلعنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جو مظلوم قید میں ہیں اللہ ان کو رہائی عطا فرما. یا ارحم الراحمین پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں مراکز ہیں دین کے ادارے ہیں دین کے کام کرنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں ہند میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم.